جو بندہ توحید کو سمجھ جائے، اللہ کے ہونے کو مان لے اور اس کی طاقت پر یقین کر لے، اس کی قوت پر پکا یقین کر لے، تو سب سے پہلی بات تو اللہ کے کبریا، کریم، رحیم، رحمان، جبار، قہار، ستار، غفار، ساری صفت 99 سے بھی زیادہ صفت ہے، جتنی صفتوں والا پروردگار ہے اپنی شانوں کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جسے بھی مانا ہے علم کی وجہ سے مانا ہے۔ کس کی وجہ سے مانا ہے؟ کس کی وجہ سے مانا ہے؟ آج مسلمانوں آپ کے پاس قرآن آیا، یہ قرآن آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے آیا، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کس نے لایا، قرآن کی آیتیں کیا ہیں، ان آیتوں کا معنی مطلب کیا ہے۔ اللہ کے قرآن کو سمجھانے کے لیے کملی والے کو بھیج دیا۔ سونے مصطفیٰ آئے، زبان سونے دی ہلدی رہی، میرے آقا کی زبان ہلی، قرآن بولتا رہا۔ اس عظیم نبی کی شان کا کیا کہیں، جس کی شان کا عالم یہ ہے۔ آپ اور ہم بات کریں تو بکواس بھی نکلتا ہے۔ جب کوئی بات کرے زبان کو تو نہیں پتا، پھر بھی سکتی ہے، تو اچھی بات بھی نکلتی ہے، بکواس بھی نکل سکتا ہے، لیکن سونے مصطفیٰ کی زبان لے وہی قرآن بنے اور وہی حدیث بنے۔ اونچا بولو بھی سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ زمر کی آیت 23واں سپارہ ہے، اور اللہ کریم نے اپنے قرآن میں فرمایا، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، اے رسول آپ ان سے سوال کرو، ان لوگوں سے، يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اب علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی بہترین تعریف آسان الفاظ میں یہ ہے کہ بچے آپ اسکول بھیجتے ہیں، وہاں کوئی ٹیچر ان پڑھ ٹیچر تو نہیں ہوتا، وہ بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی علم والے ہوتے ہیں۔ جج صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں، حکیم سے اپنی دوائی دیتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی دیتے ہیں، انجینئر سے اپنی آرکیٹیکچرنگ کنسٹرکشن کا کام کرواتے ہیں۔ جو جس کے پاس جیسا جیسا علم ہے، جیسی جیسی اس کے پاس فن ہے، جو سکل ہے اس کے پاس، آپ اسی عنوان سے اس کو مانتے ہیں، ڈاکٹر کو مانتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے، میڈیکیشن کا علم ہے۔ خود دوائی میڈیکل سٹوروں میں پڑی ہوتی ہے، آپ پرسکرپشن نہیں کر سکتے، آپ ان کو یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ دوائی لے آئیں۔ تو ڈاکٹر کو علم جو ہے طب، یعنی کہ ڈاکٹری علم میں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اس لیے آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں۔ اس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے، اور ڈاکٹروں میں بھی مختلف ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی اسپیشلسٹ کس کام میں ہوتا ہے، کوئی اسپیشلسٹ کس کام میں ہوتا ہے۔ تو اب بات چل رہی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سونے مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو مخاطب کر کے کہا، اے سونے مصطفیٰ ان کو بتا دے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اب ایک علم ہوتا ہے کسی شعبے کے اندر، ڈاکٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں، کارڈیالوجی کے ہوتے ہیں ڈاکٹر، کوئی گائنیکالوجی کے ہوتے ہیں، اس کے مختلف شعبہ جات ہیں، ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے۔ پر میرے مصطفیٰ کی اسپیشلٹی قرآن نے بیان فرمائی کہ میرا نبی کس چیز میں اسپیشلسٹ ہے، کس چیز میں اسپیشلسٹ ہے۔ اب میرے نبی کی اسپیشلٹی یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے اپنی 4 صفتیں بیان کر کے بیان فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، جو لوگوں کو تلاوت کر کے میری نشانیاں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، ایک بار پھر بولو سبحان اللہ۔ ذکر، شکر، فکر، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ عالم عبادت، ایک عالم دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بولو سبحان اللہ، ایک عالم دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے، دونوں جہانوں کے پروردگار کے محبوب نے، امام الانبیاء نے ایک ایسی انسانیت کی فکر پوری کائنات میں روشن کی کہ ماضی بھی لکھ دیا، حال بھی لکھ دیا، سوال بھی لکھ دیے، جواب بھی لکھ دیا، رزلٹ بھی لکھ دیا، انعام بھی لکھ دیا۔ یہ قرآن، جسے آپ قرآن کہتے ہیں، یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں اس میں کوسچن ہو سکتے ہیں، آنسر ہو سکتے ہیں، آنسروں کے اوپر جو ہے رزلٹ اناؤنس کیا جا سکتا ہے، انعام نہیں ہوتا۔ بولو سبحان اللہ، کیا نہیں ہوتا؟ انعام نہیں ہوتا۔ اور یہ واحد قرآن ایسا ہے جو کوسچن بھی ہے، یہاں پہ سوال بھی ہوتے ہیں، جواب بھی ہوتے ہیں، اور پھر جوابوں کے اوپر رزلٹ بھی ہوتا ہے، رزلٹ کے بعد انعام بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب علم والے سونے نبی نے ہمیں یہ بتایا، کائنات جب خلق ہوئی تو اللہ نے سب سے پہلے آدم کو تخلیق کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب مخلوق تو اللہ نے ساری خود بنائی ہے، جو کچھ ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار مخلوق کی ہر خوبی میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ مخلوق کے اندر جتنے فن ہیں، جو کمال ہے، چاہے پتوں کی خوبصورتی ہے، چاہے پھولوں کی خوبصورتی ہے، چاہے جانوروں میں کوئی خوبی ہے، چاہے انسان اگر چاند پہ گیا تو یہ شان میرے پروردگار کی ہے، کوئی کسی نے جہاز بنایا یہ شان میرے پروردگار کی ہے، کسی نے کسی سیارے پہ قدم رکھا یہ شان میرے پروردگار کی ہے، سورج کے چمکنے کی، اس کی سپیڈ کی، روشنی کی، جس نے جو ہے وہ حد مقرر کی، پیمانے بنائے، بخار کو چیک کرنے کا پیمانہ اور جو ہے باقی کثافتیں چیک کرنے کا جو پیمانے بنائے گئے، یہ سب کچھ
जिस तरफ भी देखेंगे शान परवरदिगार नजर आएगी। तो अल्लाह को अल्लाह मान लिया जाए तो जिंदगी आसान है, आसान है। मगर ए अल्लाह, हम आपको माने तो तब कि कोई मनवाने वाला भी हो। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अब बात यह, बंदा किसी को इलेक्शन में जितवाता है तो वोटर तो होते हैं ना, सपोर्टर तो होते हैं ना। वोटर सपोर्टर होते हैं कि नहीं होते भाई? होते हैं ना। कई लोग तो बड़ा खर्चा भी करते हैं। वो कहते हैं जी हुण खान नाल टोर इलेक्शन जीत गई ना, ये जीत गया तो तेरे हाँ आगे पुत्र भी भर्ती कराएंगे सारा कुछ, हुण पैसे ला। दुनिया के इलेक्शन में इज्जत पाने वाला, पंफलेटों की सूरत में जलसों में जीतने वाला अगर इज्जत पा सकता है तो मेरे अल्लाह की इबादत करने वाला, नमाज की पाबंदी करने वाला, तौहीद को सही मानों में अपना सर तस्लीम खम करने वाला, 5 वक्त सरबसजूद होने वाला, मुस्तफा की रिसालत का इकरार करने वाला, अल्लाह के नबी के फरमूदात को अपने सीने में, अपने दिल में, अपने घर में रोशन करने वाला क्या कामयाब ना होगा? ऊंचा बोलो भाई सुभान अल्लाह। एक बार फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। वो कुद के नारे लगा, आई आई मियां दे नारे बजणगे। भुट्टो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। एक बार जरा ये नारा भी लगा के देखा करो, नारे तकबीर। बाबा से बोला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये नारे भी तो लगा के देखो। तो जिससे जिसका ताल्लुक हो वो अपने इल्म में स्पेशलिस्ट होता है। किसी ने कौन सी गायनोकोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में जो है स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, ENT स्पेशलिस्ट होता है। मेरे नबी उम्मत की हर परेशानी के हल के स्पेशलिस्ट है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने बताया, अक्ल वालों, शऊर वालों, एक बात याद रखना। क्या याद रखना? एक बात याद रखना कि कभी भी दुनिया से न मांगना है तो मसल्ले पे मांग। बोलो सुभान अल्लाह।